فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 34 پیج نمبر 313 سے۔ اور عوام الناس کی رائے اور ووٹس نیز عوام الناس میں اس کی مقبولیت حکومت کے تحقق کے لیے ایک شرط ہے۔ 26ویں نشست پیج نمبر 314۔ حکومت کے مخصوص کام اور عوام الناس کے ہاتھ بٹانے پر اسلام کا زور۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی سیاسی نظریے کی گفتگو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس کے پہلے حصے میں قانون اور قانون گزاری کے سلسلے میں بحث ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ حکومت اور نظام اسلامی میں قوانین کے نفاذ کی ضمانت سے مربوط ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں حکومت کی ضرورت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں اسلامی حکومتی سسٹم کو ثابت کیا، اور ہم نے حکومت کی ضرورت کے سلسلے میں ایک دلیل یہ پیش کی کہ چونکہ قوانین کو جاری کرنے کے لیے ایک ضامن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر قوانین کو جاری کرنے کی کوئی ضمانت نہ ہو تو پھر ان قوانین کا ہونا لغو اور بیہودہ ہو جائے گا، اور چونکہ معاشرے میں ہمیشہ جرائم اور قانون شکنی ہوتی رہتی ہے، اگر قوانین کی ضمانت اجرائی نہ ہو تو پھر ان قانون کو بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہمیشہ تمام ہی ملتوں نے تجربہ کیا ہے، اور اسلامی منابع اور کتب کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے۔ نمبر 2، حکومت کے عظیم اور مخصوص کام۔ قرائن کرام، جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ حکومت کی ضرورت کے لیے قوانین کی ضمانت اجرائی کے علاوہ بھی دیگر دلائل موجود ہیں کہ ان تمام دلائل کے پیش نظر حکومت کے وظائف کے مجموعے کو بیان اور ان کی منطقی توجیہ کرنا، اسی طرح حکومت کے اختیارات کو بیان کرنا ممکن ہے، کیونکہ اگر صرف حکومت کا کام قوانین کو جاری کرنے کی ضمانت ہوتی تو پھر اس طرح کے پیچ و خم والے سسٹم کی ضرورت نہ ہوتی، اور صرف محکمہ پولیس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اور حکومت کے دوسرے اجتماعی کاموں میں کوئی دخالت نہ ہوتی، کیونکہ اس صورت میں حکومت کی ذمہ داری صرف ملک میں قوانین کو جاری کرنا ہوتا، جس کے لیے صرف پولیس ہی کافی تھی۔ لیکن حکومتوں کے من جملہ اسلامی حکومت کی دوسری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن میں سے اسلامی معاشرے کی ان عام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے جو انفرادی طور پر ممکن نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی انسان کی زندگی کو شخصی اور انفرادی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کی جستجو کرتے ہیں تو ظاہراً یہ ضرورتیں خود شخصی طریقے سے پوری ہونا چاہیے۔ مثلاً روٹی اور مکان کی ضرورت، اور یہ چیزیں خود انسان کی سعی و کوشش سے پوری ہو جاتی ہیں۔ البتہ انسان کی انفرادی سعی و کوشش کا ثمر بخش ہونے کے لیے قاعدہ و قانون کے ماتحت ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ ضرورتیں انسان اور اہل خانہ سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ وہ پورے معاشرے یا معاشرے کے کسی خاص گروہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ مثلاً اندرونی اور بیرونی امنیت ایک عام ضرورت ہے، کیونکہ اندرونی دشمنی، قانون شکنی اور ناامنی سے مقابلہ کرنے کے لیے نیز اسلامی ملک کے عہدہ دار افراد کے جو بیرونی دشمن ہیں ان سے جنگ کے لیے فوج کی تشکیل دینا وغیرہ۔
یہ چیزیں معاشرے کے بعض افراد سے متعلق نہیں ہیں بلکہ تمام ہی افراد سے متعلق ہیں، اور چونکہ اس طرح کی ضرورت معاشرے کے بعض افراد کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کام معاشرے کے تمام افراد کے ذریعے پورا ہونا چاہیے، جن کو حکومت معاشرے کی طرف سے قوانین کو مرتب کرنے اور ضروری طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انجام دے سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت معاشرے کے لیے سرحدی علاقے سے کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے اور عوام الناس اس خطرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے ٹریننگ دی جائے، یعنی در حقیقت جنگ اور دفاع میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کو ایک سسٹم کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ذاتی اور شخصی سلیقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص اپنے سلیقے سے دشمن کے حساب شدہ حملوں کو نہیں روک سکتا۔ اسی وجہ سے فوجی افسروں کے تجربوں، دشمن کے اسلحوں اور اس کی طاقت کی شناخت کے ذریعے بہترین پلان کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اس اہم ضرورت کو صرف ایسا سسٹم ہی پورا کر سکتا ہے جو پورے معاشرے پر حکومت کرتا ہو۔ چنانچہ حکومت اپنے خاص پروگرام کے ذریعے ہی لوگوں کو جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار کر سکتی ہے تاکہ ملک سے دشمن کا خطرہ ٹل جائے۔ اس کے علاوہ بیرونی دشمن کے مقابلے کی تیاری کے پیش نظر لازمی اسلحے کی فراہمی ضروری ہے، اور حکومت کو فوج کی ٹریننگ پر خاص دھیان رکھنا ضروری ہے تاکہ ملک میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد کافی مقدار میں آمادہ رہے۔ اسی طرح اندرونی فتنہ و فساد سے روک تھام کے لیے پولیس کی ضرورت ہے، لہٰذا اس طرح کے مسائل صرف حکومت ہی کر سکتی ہے۔ لہٰذا عوام الناس حکومت کی اطاعت کریں اور اس کے احکام کو لازم الاجراء مانیں۔ جو مثال ہم نے حکومت کی ضرورت پر دلیل دوم یعنی معاشرے کی عام ضرورت کے تحت پیش کی، وہ ملک سے دفاع اور بیرونی دشمن سے مقابلے کے سلسلے میں ہے، اور ہمارے ملک میں یہ خطرناک وظیفہ ارتش اور سپاہ یعنی فوجوں کے نام کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مثال جس کو ہم نے دلیل اول یعنی قوانین کی اجرائی ضمانت کے سلسلے میں ذکر کی، وہ اندرونی امنیت کی حفاظت اور مجرموں کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے طریقوں کے سلسلے میں ہے، اور یہ ذمہ داری نیروئے انتظامی یعنی پولیس کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ انہی عام ضرورتوں میں سے جو عام افراد کے ذمے سے باہر ہوتی ہیں اور انہیں بھی حکومت انجام دیتی ہے، وہ معاشرے کی صحت و سلامتی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیشہ معاشرے میں پھیلنے والی بیماریاں موجود رہی ہیں جن کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصانات معاشرے کو اٹھانے پڑے ہیں، اور اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو معاشرے کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا اور بے شمار جانیں چلی جائیں گی، جیسا کہ گزشتہ زمانے میں میڈیکل ترقی نہ ہونے اور عظیم پیمانے پر منصوبہ بندی نہ ہونے کی بنا پر معاشرے میں پھیلنے والی بیماریاں پائی جاتی تھیں، مثلاً وبا، طاعون اور چیچک وغیرہ، جن سے بہت سی جانیں جاتی تھیں۔ لیکن آج کل حکومتی پروگرام وغیرہ کے تحت اور میڈیکل کی ترقی کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں پر کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے، اور حکومت کی مدد نیز تمام عوام الناس کے تعاون اور شرکت سے بعض مذکورہ بیماریوں کی جڑ ہی ختم کر دی گئی ہے۔ مثلاً گزشتہ زمانے میں بچوں میں فالج کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں معصوم بچوں کی جانیں ضائع ہو چکی تھیں، لیکن آج بہترین منصوبہ بندی اور میڈیکل وغیرہ کے پروگرامز کے تحت ہمارے ملک میں ویکسینیشن کا پروگرام بہترین طریقے سے جاری ہوا ہے، جس کے نتائج بھی بہترین برآمد ہوئے ہیں، لیکن یہ کام بغیر حکومتی منصوبہ بندی اور عوام الناس کی بھرپور شرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے کاموں کے لیے عام افراد کی قدرت سے بالاتر ایک قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ حکومت ہے جو اپنے پروگرام کے تحت ضروری وسائل کے ساتھ اور ضروری مقررات اور مخصوص قانون نامہ مرتب کر کے عملی میدان میں قدم آگے بڑھائے اور عوام الناس بھی حکومت کی قوانین پر عمل کرے تاکہ معاشرے کی میڈیکل ضرورت پوری ہو جائے اور معاشرے سے خطرناک بیماری کی جڑیں ختم کی جا سکیں۔ قارئین کرام، حکومت کی گزشتہ وظائف کی طرح منشیات کا دھندا کرنے والے افراد کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے،
کیونکہ یہ ایک ایسی بلا ہے جس سے بدن، روح اور معاشرے کی امنیت کو بہت بڑے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت خاص منصوبہ بندی کے تحت اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے ہی اس برائی کی جڑ کو اکھاڑ پھینک سکتی ہے۔ اس میں محدود افراد کی کوشش کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ بس معاشرے کی عام ضرورتوں کو پورا کرنا حکومت کے وجود پر ایک دوسری دلیل ہے، کیونکہ ان کا پورا ہونا معاشرے کے لیے مفید اور ثمر بخش ہے، اور اگر ان کے پورا ہونے میں کوئی نقص اور خلل واقع ہو تو پھر اس کا نقصان بھی معاشرے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ضرورت انفرادی طور پر پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ کام معاشرے پر حکومت کرنے والے حاکم اور وزراء کا ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام ضرورتوں کے پیش نظر یا ان ذمہ داریوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سلسلے میں ایک وزارت خانہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ البتہ معاشرے کی بعض ضرورتوں کو انفرادی طور پر پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے تمام افراد میں خواہش اور تمنا نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اگر اس صورت میں عوام الناس پر یہ کام چھوڑ دیے جائیں تو پھر یہ ضرورتیں ناقص رہ جاتی ہیں۔ کم سے کم معاشرے کے بعض گروہ ان ضرورتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں تاکہ ان ضرورتوں میں کوئی نقص اور خلل واقع نہ ہو۔ مثلاً پورے ملک میں عوام الناس خود ہی مدرسہ، اسکول اور کالج بنا کر تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں، اور ان کا خرچ بھی خود ہی برداشت کر سکتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور آج کل بھی بعض ترقی یافتہ ممالک میں مدارس اور کالج وغیرہ کا انتظام عوام الناس کے ذمہ ہے، لیکن افسوس تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے کے لیے کم ہی لوگ تیار ہوتے ہیں تاکہ خود ان کے بچوں اور دیگر بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ اگرچہ ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ کوئی اس طرح کے امور میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ تاریخ میں ایسے مخیر افراد موجود رہے ہیں، اور آج بھی بعض ایسے مخیر حضرات موجود ہیں جنہوں نے مدرسہ بنانے کے لیے بہت زیادہ مدد کی ہے، لیکن ان کی مدد محدود ہوتی ہے، معاشرے کے تمام لوگوں تک ان کی خدمت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر حکومت اس طرح کی ذمہ داریوں کو ایسے مخیر افراد کے اوپر چھوڑ دے تو پھر معاشرے کی مصلحت پوری نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں جب عوام الناس مدارس و اسکول بنانے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتی تو پھر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کو یہ ذمہ داریاں اپنے ذمے لینا پڑتی ہیں۔ تو پھر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان تمام ضرورتوں کا خرچ یا عوام الناس ادا کرے، اور حکومت مختلف قسم کے ٹیکس کے ذریعے یہ مبلغ حاصل کرے، یا حکومت اپنی ملی درآمد کے ذریعے اس خرچ کو پورا کرے، کیونکہ تعلیمی نصاب کا ایک حصہ تمام لوگوں تک مفت پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ فلاح و بہبود کی طرف آگے بڑھے۔ اور اگر حالات بدلیں اور تعلیمی اداروں کے اخراجات کو بعض مخیر حضرات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر واقعاً حکومت سے ایک بڑا بوجھ کم ہو جائے گا۔ نمبر 3، حکومت کے دو طرفہ وظائف، پیج نمبر 317۔ قارئین کرام، گزشتہ باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو حکومت سے مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ حکومت خاص حالات میں ان کو قبول کرتی ہے اور ان کو پورا کرنے میں اپنی ہمت لگا دیتی ہے، جبکہ بعض حالات میں ان کو عوام الناس کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو صرف حکومت ہی سے مخصوص ہوتی ہیں اور کبھی بھی حکومت کے عہدے سے باہر نہیں ہوتی، اور کسی بھی وقت حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو عوام الناس کے کاندھوں پر ڈال دے۔ مثلاً دفاع اور جنگ، کیونکہ انفرادی اور مختلف گروہ کے ذریعے کبھی بھی جنگ اور دفاع ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ بہترین منصوبہ بندی کے تحت معاشرے کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ البتہ جب حکومت دفاع اور جنگ کی ذمہ داری قبول کر لے اور براہ راست اس سلسلے میں منصوبہ بندی مکمل کر لے تو پھر عوام الناس اپنی مرضی سے فوجی
اور بسیجی یعنی عوامی رضاکار فوج جنگ میں شرکت کر سکتی ہے اور اپنے اسلامی ملک اور اسلامی حکومت سے دفاع کر سکتی ہے۔ لہٰذا تمام اجتماعی کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت سی ذمہ داریوں کو خود عوام الناس اپنے عہدے پر لے سکتی ہے اور اپنی مرضی سے ان کے اخراجات کو برداشت کر سکتی ہے، اور ان کاموں کے انجام دینے کے لیے بھی وزارت خانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عوام الناس خود اس ذمہ داری کو نبھا سکتی ہے۔ لیکن ان عظیم منصوبوں کو منظم کرنے، بے نظمی سے بچنے اور ان میں عوام الناس کی شرکت کو بروئے کار لانے، نیز ان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جیسا کہ بعض وزارت خانے صرف نظارت کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ اصل کام عوام الناس کرتی ہے۔ مثلاً محکمہ تجارت کا اصل کام تجارت نہیں ہے، اندرونی اور بیرونی تجارت عوام الناس انجام دیتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ شاہ کے زمانے میں درباری لوگ ہی معاملات سے بڑے بڑے فائدہ اٹھاتے تھے اور عوام الناس ان فوائد سے محروم رہتی تھی، لہٰذا اس طرح کی تجارت سے روک تھام کے لیے یہ کام حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تجارتی امور عوام الناس سے متعلق ہیں، حکومت سے نہیں، جیسا کہ معروف ہے کہ حکومت ایک مناسب تاجر نہیں ہو سکتی، اور اگر حکومت براہ راست تجارتی امور کو انجام دینے بھی لگے تو اس کو شکست اٹھانا پڑے گی، کیونکہ تجارتی اور صنعتی امور بلکہ کلی طور پر اقتصادی امور میں افراد اور گروہ کی آپس میں رقابت یعنی مقابلہ اور کمپٹیشن بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر ان کو صحیح طریقے پر رہنمائی ہوتی رہے اور ان کے درمیان مقصد معین رہے تو پھر تجارت اور صنعت میں ترقی ہوگی۔ لیکن اگر حکومت خود براہ راست تجارت کرے تو پھر اس کے اندر وہ مقصد نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ترقی نہیں ہوگی۔ ٹوٹلیٹر اس حکومت کو کہا جاتا ہے جو ایک گروہ کے نفع میں قوانین بنائے اور اپنے مخالفین کو مخفی پولیس وغیرہ کے ذریعے نابود کرنے کے درپے ہو۔ ٹوٹلیٹر حکومت یا متحد حکومتیں مثلاً سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومتیں جو چین اور کوبا پر حاکم تھیں، یا قدیم روس کی حکومتیں، یا مشرقی ممالک کی وہ حکومتیں جن میں حکومت براہ راست تمام تر سیاست گزاری اور پروگراموں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے، اور عوام الناس اقتصادی، تجارتی، صنعتی اور کاشتکاری وغیرہ میں صرف نوکروں کا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ تمام کام حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں اور تمام عوام الناس یہاں تک کہ کاشتکار اور کارخانوں میں کام کرنے والے افراد حکومت کے نوکر اور مزدوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرز کی حکومت کے مقابلے میں اسلامی حکومت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں تک عوام الناس مختلف مسائل کو خود اپنے آپ انجام دے سکتے ہیں اس پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی مالکیت اور ان کے استقلال کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کم درآمد لوگوں کی مدد پہنچانے والی کمیٹیوں کی ضرورت، پیج نمبر 318۔ قارئین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ معاشرے میں عام طور پر فائدے کے لیے کچھ مرکز ہونا چاہیے تاکہ وہ غریب لوگ جو اپنی بعض ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ان مرکزوں سے استفادہ کر سکیں۔ مثلاً ایسے ہاسپٹل بنائے جائیں جہاں پر ان کے لیے مفت علاج کیا جا سکے، کیونکہ ان میں علاج کے اخراجات کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بیمہ اجتماعی کے قوانین کے تحت ہاسپٹل بنائے جائیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کے ہاسپٹل کی تعداد کافی مقدار میں ہوتی ہے، جن میں مریضوں کو اپنے علاج کے لیے اخراجات ادا نہیں کرنے پڑتے اور حکومت ٹیکس وغیرہ یا اپنی ملی درآمد کے ذریعے ان ہاسپٹلوں کا خرچہ حاصل کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت حکومت اپنی درآمد کے لیے ٹیکس مقرر کرتی ہے، مثلاً عمومی بیمہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو پھر عوام الناس کو یہ ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے،
خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں حکومتیں ایسے طریقے اپناتی ہیں جن سے عوام الناس ٹیکس ادا کرنے سے فرار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بعض فوائد ٹیکس دینے والے کے حق میں بھی ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے کم درآمد والے افراد کے لیے یہ امکانات فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ٹیکس سسٹم کے تحت مفت علاج اور دوسری خدمات حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا یہ کام عوام الناس پر چھوڑ دینا بہتر ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے عام فائدوں کے لیے اس طرح کے کام انجام دیں اور اسپتال وغیرہ بنائیں تاکہ کم درآمد والے افراد ان میں جا کر اپنا مفت علاج کرا سکیں، یا حکومت لوگوں سے ٹیکس وغیرہ حاصل کر کے کم درآمد والے افراد کے لیے ہاسپٹل وغیرہ بنوائے تاکہ وہ لوگ مفت علاج کرا سکیں؟ جواب یہ ہے کہ بے شک پہلی صورت بہتر اور مناسب تر ہے، کیونکہ احکام اسلامی فلسفہ میں اس چیز پر توجہ دی گئی ہے اور مقام تشریع احکام میں بھی مد نظر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام نے اس بات پر تاکید کی ہے عوام الناس کو اپنے مال کے ایک حصے کو عام فائدہ کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اور اپنی مرضی اور شوق کے ساتھ دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائیں، کیونکہ اس صورت میں نیک عمل کو اختیار کرنے کی اہمیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور انسان نفسانی کمال اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ نیز اس طرح معاشرے کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر عوام الناس کو اپنے مال کے کچھ حصے کو خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس میں عمل کو اختیار کرنے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ثواب بھی نہیں ہوتا۔ انہی نیک کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہمارے مخیر مسلمان برادران رضاکارانہ طور پر ہمیشہ بعض چیزیں وقف کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں فوائد رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں ایسا کوئی دیہات، بستی اور شہر نہ ہوگا جس سے عوام الناس کے لیے کوئی وقف نہ ہو۔ لیکن اس عظیم اور خدا پسند کام میں آج کل رغبت کم ہو گئی ہے، جس کی بنا پر وقف کا سلسلہ کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے وقف ہیں کہ یا تو وہ بھلا دیے گئے ہیں یا ان سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دوبارہ وقف کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اس عظیم مسئلے کی اہمیت عوام الناس پہچان لیں تو پھر حکومت بعض ذمہ داریوں سے دوش ہو جائے گی اور عوام الناس بھی ثواب کی مستحق ہوگی۔ جس وقت کوئی شخص اپنی مرضی اور رغبت سے کوئی کام انجام دے یا وہ کام جس مقدار میں اختیار اور آزادی کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ امور جو حکومت سے مخصوص نہیں ہیں اور ان میں اصل یہ ہے کہ عوام الناس رضاکارانہ طور پر انجام دیں اور اپنی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کریں اور یہ کام عوام الناس کے سپرد کیا جائے، لیکن اگر عوام الناس اس کام کو انجام نہ دے اور اجتماعی ضرورتیں رضاکارانہ طور پر انجام نہ ہو پائیں تو اس وقت حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خاص قوانین بنا کر عوام الناس کو ٹیکس وغیرہ دینے پر مجبور کرے تاکہ معاشرے کی ضرورتوں کا مکمل خرچ پورا ہو جائے۔ نمبر 5، عوام الناس کی شرکت پر اسلام کی توجہ، پیج نمبر 320۔ یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ عوام الناس پر بعض امور کی ذمہ داری کا رکھنا اور مختلف قسم کے کاموں میں سبھی کی شرکت کا راستہ ہموار کرنا، مثلاً معاشرے کی بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمام جامع مدنی، جیسا کہ ذیل میں وضاحت کی جائے گی، کے خصوصیات ہیں۔ البتہ جامع مدنی اور مغرب سے آئی ہوئی بہت سی دیگر اصطلاحات کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان اصطلاحات سے ناجائز استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان اصطلاحات کو اپنے اعتبار سے قبول کرتے ہیں۔ مثلاً جامع مدنی کے مختلف بلکہ بعض موقع پر ایک دوسرے کے مخالف معنی کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جامع مدنی کے ایک معنی یہ ہیں کہ حتی المقدور معاشرے کے امور خود عوام الناس کے سپرد کیے جائیں اور ان میں حکومت کی ذمہ داری نہ ہو۔ حتی الامکان عوام الناس خود رضاکارانہ طور پر معاشرتی امور میں شرکت کریں، اور اگر حکومت کسی موقع پر دخالت کر سکتی ہے
البتہ معاشرے کے اہم مسائل میں سیاست گزاری تمام ہی ممالک میں حکومت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے اور ان کے مختلف مراحل حتی الامکان عوام الناس کے ذمے ہوتے ہیں۔ بے شک جامع مدنی کے مذکورہ معنی اسلامی مستحکم اصول کے مطابق ہے، جس پر روز اول ہی سے جامع اسلامی یا مدینۃ النبی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ شروع ہی میں اسلامی حکومت تمام امور کی عہدیدار نہیں ہوتی تھی، بلکہ اکثر معاشرے کے امور کو عوام الناس ہی انجام دیتے تھے۔ لیکن معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور طرح طرح کی جدید ضرورتوں کے پیش نظر آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بعض ضرورتوں کو پورا کرنا عوام الناس کے بس کی بات نہ تھی، تو اس صورت میں حکومت کا ان امور کو اپنے ذمے لینا ضروری تھا۔ مثلاً قدیم زمانے میں شہر کی روشنی کے لیے عوام الناس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گلی کوچوں میں فانوس اور چراغ لگائے جاتے تھے، اور یہ کام خود عوام الناس کے ذریعے ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں بجلی کے ذریعے پورے شہر کے گلی کوچوں میں روشنی کرنا عوام الناس کا کام نہیں ہے، اور اگر عوام الناس کرنا بھی چاہے تو اس میں نقص پایا جائے گا۔ لہٰذا معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنا اور ضروری اسباب فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 6، عوام الناس کی شرکت کو کم کرنے والے اسباب، پیج نمبر 320۔ کلی طور پر عوام الناس میں معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شرکت کو کم کرنے والے 2 اسباب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سبب ضرورتوں کے بڑے پیمانے پر وسعت کے ساتھ ساتھ ان ضرورتوں کا پیچیدہ اور خاص طریقے پر ہونا، جس کی بنا پر عوام الناس ان ضرورتوں کو پورا کرنے سے محروم ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا سبب عوام الناس میں اخلاقی اور دینی اقتدار کا کمزور ہو جانا اور مغربی ممالک کی طرح صرف ذاتی مفاد کی فکر رائج ہو جانا۔ ان 2 اسباب کی وجہ سے عوام الناس معاشرے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ مغربی کلچر اپنے ذاتی مفاد، خود پسندی اور ذمہ داری کو قبول نہ کرنے پر مبنی ہوتا ہے، جو رنسانس کے زمانے سے مغربی ممالک میں رائج ہوتا چلا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ نظریہ اسلامی ممالک میں بھی رواج پیدا کر چکا ہے، جس نے مسلمانوں کے معنوی اور اخلاقی رجحان کو کم رنگ کر دیا ہے، ایک انسان کے دوسرے کے بارے میں نیز اس کی ضرورتوں میں مدد کرنے سے روک دیا ہے، اور انسانوں کو دوسرے سے بے توجہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ خود پسند نظریہ معاشرے کے امور میں حصہ لینے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی لذتوں کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ یہ کلچر بالکل اسلامی ثقافت کے مقابلے میں ہے، جو صدیوں سے اسلامی معاشرے میں رائج تھا اور عوام الناس کو معاشرے کے فوائد اور لوگوں کی خدمت پر تحریک کرتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سنتوں اور اسلامی اقتدار پر بے توجہی اور مغربی کلچر کا رواج اس بات کا باعث بنا ہے کہ وقف کی بہترین سنت پر کم عمل ہو رہا ہے، اور وقف ہونے والی زمینوں اور عمارتوں کی نسبت پہلے سے بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح رضاکارانہ طور پر عام منفع امور کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلامی معاشرے میں روح مدنیتی یعنی حقیقت جامع مدنی کمزور ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اسلامی انقلاب کی برکت سے معاشرے میں انسانی اور اسلامی اقتدار کی اہمیت دوبارہ زندہ ہو جائے اور عوام الناس اپنی دینی، اخلاقی اور معنوی ذمہ داریوں پر توجہ کریں اور عام المنفع امور میں حصہ لیں، تو پھر حکومت کا بوجھ کم ہو جائے گا، حکومت کی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، اور حکومت بعض اپنی ذمہ داریوں کو عوام الناس کے حوالے کر سکتی ہے، اور یہ چیز ایک حساب سے جامع مدنی کی طرف دوبارہ پلٹ جانا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔